نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 26واں پارہ شروع ہوتا ہے. پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الاحقاف. احقاف ٹیلے ہیں جس میں قوم رہتی تھی. انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی تو ان پر عذاب آیا اور تباہ و برباد ہو گئے. اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ یہ مشرکین کہتے تھے صاحب ہم جن کو پکارتے ہیں نا اللہ کے سوا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس بات کو چھوڑیں. ہم صرف ان کا نام لے کر پکارتے ہیں. ان کے نام میں ایسی برکت ہے کہ ہمارے کام بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا پھر وہ قومیں جو آپ لوگوں سے پہلے ہلاک ہو گئی ہیں ان کے معبودوں نے ان کو بچایا کیوں نہیں. پھر ان کو نہیں بچایا تو تمہیں بھی نہیں بچا سکتے. ذرا عقل کے ناخن لو، بندے بن جاؤ، صحیح ہو جاؤ، توحید باری کے قائل ہو جاؤ. اور اس صورت کے اندر دلائل ہیں عقلی نقلی، تخویفات، شکوے، بشارتیں اور قیامت کا ثبوت اور نبی علیہ السلام کو تسلی اور جنتی بچے کے اوصاف اور جہنمی بچے کے حالات کا تذکرہ ہے. آپ کن لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں اس کا ذکر اس صورت میں آئے گا. شروع میں ترغیب قرآن کی طرف ترغیب دی گئی کہ یہ عزیز حکیم خدا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ حکمت سے پر ہے. اس کی ہر بات سچی ہے. اس کو سمجھو، لو، عقیدہ بناؤ، عمل کرو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما. آگے دلائل چل پڑے. آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حق کے اظہار کے لیے بنایا ہے اور یہ ایک مدت کے لیے ہیں، آخر ختم ہو جائیں گے. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس کے اندر کی اور باہر کی ساری چیزیں پیدا کی جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے. بتاؤ انہوں نے بھی کوئی زمین کا حصہ یا کوئی آسمان یا کوئی چھوٹی موٹی چیز پیدا کی ہے؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے تو کوئی دلیل لے آؤ، کوئی لکھت لے آؤ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. وہ شخص تو سب سے بڑا گمراہ ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکیں. کبھی کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے بت کو پکارا یا قبر والے کو پکارا یا آسمان کو پکارا یا چاند کو پکارا، سورج کو پکارا، بت کو پکارا، ہمیں جواب دیا انہوں نے؟ کبھی بھی کوئی جواب نہیں دے. یا کسی بزرگ کو پکارا، کسی نبی کو پکارا، فرمایا نہیں جواب دیں گے. اور قیامت کے دن تم جب کہو گے نا ہم نے تمہیں پکارا، وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں پکارا، یہ نہیں پکارا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ لوگ ان کی پکار سے بے خبر ہیں. یہ بے شک دیگیں چڑھاتے رہیں
یہ بے شک گھوڑے نکالتے رہے، یہ بے شک نظریں مانتے رہیں، لیکن وہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تمہیں کوئی نہیں کہا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب ان لوگوں کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری بینات آیات یعنی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں یار یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں جادو نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ فرمایا پھر اگر ہم نے گھڑ لیا یا میرے پیغمبر نے گھڑ لیا یا کسی نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کے دکھا دو۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں، مجھ سے تو پہلے اتنے ہزاروں سے بڑھ کر پیغمبر آئے ہیں، میں تو آخری پیغمبر ہوں۔ تو اس واسطے کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا شمبو نہیں کہ میں پیغمبری کا دعویٰ کیا اور پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور دیکھ لو جن لوگوں نے ان پہلے پیغمبروں کو مانا کامیاب ہوئے، جنہوں نے مخالفت کی وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ تم پھر دیکھ لو کن کا راستہ لینا چاہتے ہو۔ باقی علم غیب اللہ کے پاس ہے، آئندہ زمانے میں آئندہ حالات ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے بس اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ، لوگو جو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟ حالانکہ اس پر گواہ بھی موجود ہے، بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کو جانتے ہیں، ایمان بھی لائے ہیں، اور جنہوں نے تکبر کیا وہ تو انکار کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ تو مان رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمیشہ دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ ہم ہی کرتے ہیں، تو وہی انہوں نے قانون وہاں بھی اپنایا۔ کافر سردار ایمان والوں سے کہنے لگے اگر ایمان لانا کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر پہلے ہم ایمان لاتے، لو کان خیرا ما سبقونا، اگر یہ ایمان خیر کی چیز ہوتا تو یہ ہم سے آگے نہ نکلتے۔ انہوں نے اپنے قانون بنا لیے، جب ان کو ہدایت نہیں ملی تو پھر یہ جھوٹ باندھنے لگے اور ایسے اصول قانون بنانے لگے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بشارت ہے جن لوگوں نے اللہ کہہ کر اللہ کو اپنا رب کہا پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے جنت ہے، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، جنتی بچے کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو حمل پیٹ میں اٹھایا ہے اور اس کو جنا ہے اور اس کو پالا ہے، جس میں 30 مہینے کم از کم لگ گئے، پھر اس کے بعد وہ کچھ ہوش میں آیا ہے۔ یہ بچہ پلتے پلاتے 40 سال کا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ماں باپ کی تربیت لیتا ہے تو پھر اس کی یہ دعا ہوتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا بھی شکر کروں جو آپ نے مجھ پر کی، ایمان سے مالا مال کر دیا، اور اس نعمت کا بھی شکر کروں جو میرے والدین پر کی، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل ایسے کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری بھی آگے اولاد ہوگی یا اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی نیک بنا دے، ہمارے نشان قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، مجھ سے یا اللہ جو کوتاہیاں کمزوریاں ہو گئی ہیں میں توبہ کرتا ہوں اور میں جھکنے والوں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے ہوں۔
اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بچے کی ہم ساری دعائیں قبول کرتے ہیں، اور جو یہ نیک عمل کیا ہے وہ بھی قبول کرتے ہیں، اور جو ان سے کوتاہیاں کمیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دیں گے، یہ جنت میں جائے گا۔ ایسا بچہ نیک ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایسا ہی نیک بننا چاہیے، اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنی چاہیے۔ والذی کان لوالدیہ، اس کے الٹ دوسرا آیا جہنمی۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی تربیت والدین صحیح کرتے ہیں، وہ ایماندار والدین ہوتے ہیں، اس بچوں کو اس تربیت تو کرتے ہیں، لیکن وہ خراب ماحول میں جا کر کہتا ہے، والدین کو کہتا ہے اف لکما، تمہیں اف ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا مرنے کے بعد، اور پھر جنت ہوگی دوزخ ہوگی، حالانکہ کتنے زمانے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے کوئی دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آیا۔ وہ یوں کہتا ہے، ماں باپ کی بات کو رد کر رہا ہے، اور ادھر ماں باپ بوڑھے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں او تیرے لیے ہلاکت ہے، تو ایمان لیا، اللہ کی بات تو سچی ہے، اور پھر وہ پلٹ کے کہتا ہے مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جو باتیں تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تو پہلے لوگوں کی پرانی پوتھیاں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بچے پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا قول ثابت ہو گیا، اور پہلی امتیں بھی اس پر گواہ ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم من الجن والانس، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جن اور انسان خدا کے نافرمان گزرے ہیں اور نقصان میں پڑے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں، یہ نیکیوں میں جو جاتا ہے اس کے درجے نیکیوں اور جنت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے جہنم کے درکات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، دنیا میں کوئی کافر مشرک بھی اچھے کام کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی انہیں کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے اچھے اعمال کا فائدہ دنیا میں لے چکے ہو، جس غرض کے لیے تم نے اچھا کام کیا تھا کہ تمہارا نام زندہ ہو جائے، وہ ہم نے نام زندہ کر دیا۔ آج بھی گنگا رام کے نام سے ہسپتال موجود ہے، آج بھی سڑکیں تمہارے نام پر، اور جناب کالج اور یونیورسٹیاں تمہارے نام پر ہیں، تم مر گئے ہو تو وہ تم نے جس نام کے لیے یہ کام کیے تھے وہ تمہارے نام لگ گئے، اب دنیا میں کچھ، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرْ عَادًا إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، دلیل نقلی کے طور پر فرمایا یہ ایک قوم تھی عاد، قوم عاد تھی جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے، یہ احکام میں بستے، ایسے علاقے میں بستے تھے جہاں ٹیلے بھی تھے، پتھر بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، سرسبز زمین تھی۔ وہ وہاں گزرے، پیغمبر نے آ کے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں ڈرتا ہوں کہیں تمہیں بڑا عذاب نہ پکڑ لیں۔ وہ آگے کہتے ہیں تو ہمارے خداؤں سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، نیا جوان آ گیا ہے، تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آ، عذاب ہے تو لے آ۔ فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ تمہارے اوپر کب آئے گا عذاب، میں نے تو وہ احکام پہنچا دیے جس کا میں ذمہ دار تھا، تم اگر مان لو تو فائدہ میں رہو گے، نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، آ گیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، عذاب ان پر ایسے آیا، گرمی سخت ہو گئی، ان کو کہیں چین نہیں آتا تھا، بارش بند ہے اور سائے کے نیچے بھی کوئی آرام نہیں، درختوں کے نیچے بھی، گھروں اور چھتوں کے نیچے بھی کوئی آرام نہیں ہوتا۔ اللہ نے بادل بھیج دیا، دیکھا تو وہ بادل آ رہا ہے اور نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لوگ بس بھاگ کے اس بادل کے نیچے جانے لگے۔ جب سارے اپنے گھروں سے نکل کے اور بادل کے نیچے آ گئے میدان میں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگ برسائی اور سارے جل کے مر گئے۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم مانگ رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی کوئی گرم جہنم کی لو تھی جس نے جلا کے رکھ دیا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، اس نے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب وہ تو سارے مر گئے اور صرف ان کے خالی گھر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ، مکہ والوں، لاہور والوں، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو، چودھریوں، خانوں، ملکوں، یہ لوگ تم سے بڑے طاقتور تھے۔ یہ لوگ جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کے پاس دولت بھی زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، قد کاٹ بھی زیادہ تھا، وہ بڑے صناع بھی تھے، وہ بڑے کام کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، تو تم کس بات کی بولی ہو؟ جب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ان کو ان کے کانوں نے، ہاتھوں نے، آنکھوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مال نے کچھ فائدہ نہیں دیا، تو تمہیں بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ او مکہ والو، تمہارے ارد گرد کی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، وہ ہلاک ہو گئی ہیں تو تمہاری ہلاکت بھی آ سکتی ہے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور ان لوگوں کو جن کو ہم نے پکڑا، ان کے معبودان باطلہ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، تو تمہاری بھی مدد نہیں کریں گے۔ جن کو اللہ توفیق دے، جس کو ہم زیادہ شرارتی اور شیطان سمجھتے ہیں، جن، وہ ایک نبی علیہ السلام ایک وادی میں قرآن پاک صبح کی نماز میں پڑھ رہے تھے، اور یہ جنوں کی جماعت جو پتڑ لگا رہی تھی کہ ہمیں آسمان پہ جانا کیوں بند ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہو گئی، کیا واقعہ پیش آیا، تو یہ گھومتے گھامتے ایک جماعت وہاں پہنچ گئی جہاں نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ آ کر انہوں نے چپ کر کے سنا، فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، جب حاضر ہو گئے وہاں قرآن کی مجلس میں، کہا چپ، بولنا کسی نے نہیں، آرام سے سنو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو واپس گئے اور جا کر اپنے قوم کو جا کر تبلیغ شروع کر دی۔ یہ خود ایمان لائے اور کہنے لگے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل، او ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ راہ حق دکھاتی ہے۔ اے ہماری قوم، ہمارا خیال یہ ہے کہ فوراً ہی اس داعی اسلام کی دعوت کو قبول کرو، سب مسلمان ہو جاؤ، تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دیں گے، اور جو اس داعی خدا کی عبادت بات نہیں مانے گا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، قیامت کے منکروں، دیکھتے نہیں کہ جس خدا نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا ہے لمحے کے اندر، وہ ابھی تھک نہیں گیا کہ کسی کو پیدا نہ کر سکے، وہ تم جیسے چند پھٹے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل محسوس کرے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوبارہ فرما دیا جن لوگوں نے اچھے کام کیے کفر کی حالت میں، تو جناب ان کو آگ پہ حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، لیس ھذا بالحق، یہ حق ہے جس کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ دی قسم حق ہے، رب کی قسم حق ہے، فرمایا پھر حق ہے تو عذاب چکھو، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آخر میں تسلی رسول اور آنے والے تمام مسلمانوں کو تسلی ہے، صبر کرو جیسا کہ پہلے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے خلاف بھی جلدی بد دعا نہ کرنا۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا، جب یہ قیامت آئے گی یا عذاب آئے گا تو یہ کہیں گے ہم تو بس ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے دنیا میں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
سورہ محمد اس کا نام ہے، اور دوسرا نام اس کا سورہ قتال ہے۔ اس میں توحید کے ساتھ ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور اس میں تقابل ہے مومن اور کافر کا، بار بار مومن کے حالات ساتھ بتائے اور کافر کی حال، یہ تین چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور ماشاءاللہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، باقی یہ موٹی باتیں جو بتائی جاتی ہیں وہی ہی ہیں۔ دیکھو پہلا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے نیک عمل سارے گم۔ جو ایمان والے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ہی مٹا دیں گے اور ان کے حالات کو درست کر دیں گے۔ مقابلہ ہو گیا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس واسطے کافر جو ہیں باطل کی اتباع کرتے ہیں اور ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں، یہ مقابلہ ہو گیا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جہاد کا حکم، جب آپ لوگ مسلمان اور کافروں کے ساتھ ملو اور ملاقات ہو جائے اور جہاد چھڑ جائے تو پھر مارو ان کی گردنیں، مارو ان کی گردنیں، یہاں تک کہ خوب خون ریزی کرو ان کو، ان کا جو ہے چور چور کر دو ان کو، اور اس کے بعد جب وہ کمزور ہو جائیں تو باقی لوگوں کو باندھ لو، قید کر دو، اور قید کرنے کے بعد پھر تمہیں اختیار ہوگا احسان کے ساتھ چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو یا قتل کر دو، تمہاری مرضی۔ لیکن ایک دفعہ ضروری ہے کہ ان کی جو ہے طاقت ہے اس کو توڑنا پڑے گا، اس کو توڑ دو، اس کے بعد پھر جیسے تم نرمی کرو یا سختی کرو۔ ایک دفعہ تو اسلام کی دھاک بیٹھی جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے عمل ضائع نہیں ہوتے، ہر ایک عمل کا ان کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو درست کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایمان والو، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پاؤں جما دیں گے۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے سارے عمل اگرچہ نیک بھی کیوں نہ ہوں وہ دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس واسطے کہ انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے عمل سارے ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھتے نہیں دنیا کے اندر ذرا چل پھر کے کیا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اس واسطے کہ اللہ مولا آقا اور دوست ایمان والوں کا اور کافروں کا کوئی مولا ہی نہیں۔ جنگ احد کے اندر جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تھا تو انہوں نے نعرہ لگوایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، عزا یعنی ایک بت تھا، ہمارا عزا ہے تمہارے پاس مسلمانوں کوئی عزا نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں نعرہ لگا دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تو اللہ مولا ہی کوئی، تو عزا ایک نام ہے بس اس کے پیچھے لگے پھرتے ہو، کڑیاں دا نام۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، پھر مقابلہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا کے اندر کھا پی لے جانوروں کی طرح وہ کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنی بستیاں آئے مکہ والوں اور یا دوسرے علاقے والوں، کتنی بڑی جو ہے وہ بستیاں تھیں، بڑی طاقت والی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس بستی سے بھی جس نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے ان لوگوں سے وہ بڑے طاقت والے تھے، لیکن اہلکناہم، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں آیا۔ افمن کان مومنا، ایک آدمی ایمان پر ہے اور دلال کے ساتھ ہے، اور دوسرا وہ ہے کمن سوئے لہو سوء عملہ، اور جو برے اعمال کو اچھا سمجھ کے چل رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔
मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तकीन, ईमान वाले अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नत देंगे जिनके अंदर 4 किस्म की नहरें होंगी। ऐसे पानी की नहर होगी जो कभी ख़राब नहीं होगी, दूध की नहर होगी जब भी दूध का कभी जायका ख़राब नहीं होगा, और एक शराब की नहर होगी जो पीने में मज़ा आएगा, और एक माखी शहद की नहर होगी जो बहुत साफ़ सुथरा होगा, और इसके साथ साथ फल भी होंगे, और उनकी कोई कमियां कोताहियां तो उसकी माफ़ी भी होगी। ये हमेशा जन्नत में रहेंगे, और इसके मुकाबले में दूसरे हमेशा जहन्नम में चले जाएंगे, और उनको गर्म पानी ऐसा पिलाया जाएगा जो उनकी अंतड़ियों को जाकर काट के रख देगा। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा, कुछ लोग आपकी तरफ कान लगा के बैठे होते हैं लेकिन उनकी हिदायत मकसद नहीं होता। जब वो जाते हैं आपके पास तो साहिब इल्म लोगों से कहते हैं अभी क्या कहा है जी, क्या पता नहीं की कैसी है यार, की ऐसी पता नहीं की कह रहे सन, हालांकि अच्छा भला समझ के जा रहे थे, लेकिन दूसरे को कच्चा करने के लिए कि ये लोग जो एतकाद के साथ बैठे समझते हैं ये भी शक में पड़ जाएं, इस तरह इनकी खराबियां हैं। उलाइक अल्लज़ीना तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, फरमाया ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह ताला ने मुहर लगा ली और ख्वाहिश के पीछे चलने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का नारा भी सुनी जाओ, याद रख लो, कान खोल के सुनो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तग़फिर लिज़ंबिका, और अपने गुनाहों की माफ़ी भी उसी से मांगो। वलिलमुमिनीना वलमुमिनात, मेरे महबूब मोमिनों और मर्दों और औरतों के लिए भी आप इस्तिग़फ़ार करें। वल्लाहु यअलमु मुतकल्लबकुम व मस्वाकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चलने को भी जानता है, तुम्हारे टिकने और रहने की जगह को भी जानता है। कुछ नए नए मुसलमान या ऊपर से कलमा पढ़ने वाले मुनाफिक वो कहते थे या हमें जिहाद की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे साथ लोग जो है वो अच्छा जो है बर्ताव नहीं कर रहे, हमें इजाज़त हो, कम अज़ कम हम मुकाबला तो करें। पहले उनको रोका जाता रहा, लेकिन आयत जब जिहाद की नाज़िल हो गई तो फरमाया फिर वही लोग जो पहले मांगते थे, जब कहते सूरत नाज़िल हुई जिसके अंदर एक मजबूत हुक्म जिहाद का था, जिक्र था उसके अंदर किताल का, तो फिर उन लोगों के दिलों में जिनके दिलों में बीमारी है उनकी ज़बान पर होता है ओहो अभी हमें मोहलत क्यों ना मिली। हालत उनकी ऐसी है जिस तरह के मौत की गशी तारी हो, हलाकत है इनके लिए। मानना चाहिए था, पहले खुद ही मुतालबा करते हैं, जब कबूल हो गया तो फिर इनकार करते हैं। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम, तुम्हारी इस्लाह ही नहीं, अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद करोगे और क़त्ल रहमी करोगे, ऐसे लोगों पर खुदा की लानत है। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, ये लोग सोचते नहीं कुरान पाक में, या इनके दिलों पर ताले और कुफ्र लग गए हैं। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन, जो लोग मुर्तद हो जाते हैं वो शैतान के पीछे लग जाते हैं, और शैतान इनके आमाल को जीनत देता है और खुश होकर रहते हैं। ये उन लोगों को कहते हैं जो अल्लाह ताला की किताब के मुनकिर हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। हम तुम्हारी इत्तिबा करेंगे, वल्लाहु यअलमु इसरारहुम, अल्लाह ताला इनके राज़ों को जानते हैं। फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनको मार रहे होंगे, मुंह पर भी और पीठ पर भी डंडे चला रहे होंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबऊ मा असख़त अल्लाह, इस वास्ते कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी वाले काम किए हैं, रज़ामंदी वाले काम नहीं किए हैं। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, क्या उनके बीमारी को अल्लाह ताला नहीं निकालेंगे, कि ऐसे मौका नहीं पैदा करेंगे। मुनाफिक और मोमिन खड़ा तभी होता है जब जिहाद होगा, कोई मुश्किल आएगी तो पता चलेगा ईमान वाले की क्या हाल है, मुनाफिक की क्या हाल है, काफिर के। वलौ नशाउ लअरैनाकहुम फलअरफ़्तहुम बिसीमाहुम, अगर हम चाहें तो आपको मुनाफिक दिखा दें और आप उनको चेहरे के निशानात से पहचान लें। वलतारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल, आप उनकी बात की लय से भी मालूम कर सकते हैं कि ये मुनाफिक है।
ہم واللہ یعلم اعمالکم، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم آزماتے ہیں تاکہ مجاہدین اور صابرین کو الگ کر دیا جائے دوسرے منافقین سے. ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اپنے اعمال کو خراب نہ کرو. جو عمل کرو تو اس کو مضبوطی سے آخر تک پہنچا دو. فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاولون، اے لوگو سستی نہ کرو اور تم سلامتی اور اسلام کی طرف بلاؤ اور تم ہی بلند رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ ہلاک اور ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کے اوپر تم ریجھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے اور تم سے کچھ مال بھی نہیں مانگتے. ہاں اگر تم سے مال مانگے اور ذرا تنگ کر کے مانگے تو تم تو بخل کرنے لگو. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگو تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، لیکن تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. یاد رکھو جو بخل کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم فقیر ہو. تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ فرما بردار ہوں گے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ الفتح اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ فرمایا اور جہاد کا اس کے اندر حکم ہے اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے. ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، آپ کے اگلے پچھلے لغزیں وغیرہ سب معاف کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اور صراط مستقیم کی ہدایت دی اور اللہ نے تم آپ کی مدد کی ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ. یہ اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ. فرمایا هو الذی، اللہ تو وہ ہے جس نے تو مومنین کے دلوں میں سکون نازل فرمایا مشکل وقت میں اور ان کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کے جو ہے آسمان زمین کے اندر لشکر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان کی کمزوریاں اور گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. منافق مردوں اور تو مشرکین وغیرہ کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اللہ ان سے ناراض ہیں، ان پر لعنت ہے. اللہ کی لشکر ہے زمین آسمان کے اندر. آپ کو ہم نے شاہد مبشر نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. آپ توحید بیان کرتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں. اور لوگوں تم ایسے اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اپنے رسول کو قوت دو اور اس کی عزت کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ ہیں میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. نیچے نبی کا ہاتھ ہے، درمیان میں ان کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. بتاؤ یہ کتنے سعادت مند لوگ ہیں. یہ اصل میں وہ صلح حدیبیہ کی تمہید باندھی جا رہی ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کا بدلہ لینا ہے، آؤ بیعت کرو حدیبیہ میں. تو صحابہ نے تیار ہو گئے، موت پر بیعت، موت کا بیعت، موت پر، کیونکہ وہاں اتنی تیاری بھی نہیں تھی، یہیں سے لڑنا ہے. تو شیر گرجے اور تیار ہو گئے، ہم تیار ہیں. تو اللہ نے تعریف کی، یہ ان کے ہاتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ کے درمیان آ گئے. ہاں کتنی شان والے. اور جو منافق ہیں پیچھے چھوڑے گئے وہ کہتے ہیں شغلتنا مالنا واہلونا فاستغفر لنا، یار کام ہمارے بڑے ہیں، گھر کے کام بڑے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، بس ہمارے لیے استغفار کریں. فرمایا یہ زبان نال بھونکی جانے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،
یہ زبان سے بولتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، نہ کوئی عذر ہے، کوئی بھی بات نہیں، صرف جان چھڑانی ہے کہ جہاد میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم، اگر اللہ تمہارے ضرر کا ارادہ کرے تو کون چھڑائے گا، یا اللہ تعالیٰ نفع کا نقصان پہنچائے دے کون روک سکتا ہے۔ بل ظننتم، اللہ تمہارا تو خیال ہے ظالموں کہ پیغمبر اور مومن کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، ان کی پچھلی جہادوں پر بھی ہم قابض ہو جائیں گے، تو اس واسطے تم جہاد میں گئے ہی نہیں۔ یہ شیطان نے تمہارے دل میں مزین کی تھی، یہ ہلاک ہونے والے لوگ جب تم آ گئے واپس تو پھر یہ تمہارے ساتھ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے سر اٹھا کے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، توحید بھی یاد رہے نا، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان زمین میں، وہی معاف کرتا ہے اور وہی سزائیں دیتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم واپس آؤ گے جہاد سے اور مال غنیمت لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ مخلف پیچھے رہنے والے بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو ان سے کہہ دینا ہمارے ساتھ اب نہ آؤ۔ اللہ کی بات کو کیا تبدیل کر سکتے ہو تم؟ ان سے کہہ دو اس کے بعد پھر مار کے آئیں گے، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں ساتھ لے جائیں گے نا، مار کے مال غنیمت کے لیے تکڑے ہو، اب گھر میں کوئی کام نہیں، اب تو مال کے لیے تو بڑے ساتھ چلتے ہو، لیکن پہلے ذرا جہاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک قوم کے ساتھ جہاد کا نعرہ لگے گا، اگر وہ لڑے تو تمہیں ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، پھر تمہیں بھی یہ ثواب بھی ملے گا اور انہیں مالی غنیمت بھی ملے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، ہاں جو معذور ہیں وہ نہیں گئے جہاد کے اندر تو کوئی حرج نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اب نام پہلے تو ایک عام لفظ سے فرمایا، اب ایک خاص لفظ کے ساتھ فرمایا، اللہ تعالی راضی ہیں ان مومنوں سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی ایک درخت کے نیچے موت پر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ پچھلے سال غالباً یہ ایک اخبار میں اس درخت کی تصویر شائع ہوئی تھی، کہتے ہیں اب تک وہ کہتے ہیں یا نہیں، وہ نہیں شاید، وہ دوسرا ایک درخت جس میں نبی علیہ السلام گئے تھے اور درخت کا سایہ جو ہے وہ پھر کے آ گیا تھا، یا وہ درخت تھا یا یہی درخت تھا۔ اس کو تو غالباً حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا جب لوگ وہاں منتیں ماننا شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کٹ کے دفن کر دو اس کو، ورنہ تو یہ شرک کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی ہم یہاں زندہ ہیں تو لوگ جانے لگ پڑے ہیں، تو بعد میں کیا کریں؟ غالباً اس کو کٹوائیے پھر بہرحال یہ ضروری نہیں کہ وہی درخت ہو جو انہوں نے تصویر دی ہے، ممکن بھی ہے وہ کھڑا ہے تو کوئی مشکل بھی نہیں کہ ناکام۔ تو اللہ نے تعریف کی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ہم اس سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عن المؤمنین، راضی، اور فرمایا ان کے ساتھ فتح کا بھی وعدہ ہے، غنیمتوں کا بھی وعدہ ہے، اور ایسی غنیمتیں اور مال اور ملیں گے جو ابھی تک تمہارے نظر میں تمہارے خیال میں بھی نہیں ہے، ہمیں وہ بھی فتح، روم دو ایران جو بعد نہیں فتح ہوئے ان کا بھی اس کے اندر تذکرہ آ گیا، جو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملیں گے، لیکن ابھی تک تمہیں پتہ نہیں وہ کون سی سلطنتیں ہیں۔ اللہ هم الذین وهو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیہم عنہم، اللہ تعالیٰ احسان ایک جتلا رہے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے ہی موقع پر تم کافر اور جو ایمان والے ہیں ایک فضا بن گئی تھی، کافروں کا ایک دستہ مسلح ہو کر چھپ کے پتھروں کے نیچے وہ اس کے پہاڑوں کے دامن میں چھپا ہوا تھا، یہ لوگ جب نماز پڑھنے لگیں گے تو ان پر اچانک حملہ کر کے ان سب کو مار دیں گے، وہ تو اس طرح، لیکن انہوں نے بھی اپنے چوکیدار اور محافظ بھی نماز کے وقت مقرر کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہ کیا کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے، مشرکین والے، مشرک جو ہے وہ پکڑے گئے،
اب وہ قتل کرنے کی گھر سے آئے تھے، تو اب پھر اقدام قتل کی سزا بھی تو قتل ہی ہوتی ہے، تو مسلمان ان کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہم نے ان کو قتل کرنے دیا تمہیں، اور نہ تمہیں قتل کرنے دیا انہیں، ان کو بھی بچایا تمہیں بچایا، یہ ہم نے کیا ہے تم نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر، معاف کر دیا ان کو جو ہے موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، اس قتل گئے کافروں نے اپنے دل کے اندر وہ غیرت جو جاہلیت کی تھی وہ بٹھا دی کہ یہ کون ہوتے ہیں مسلمان آ گئے ادھر تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں، مومنوں کے دل پر اور جناب سکون نازل فرمایا، جم کے کامیاب ہوئے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کیا شان ہے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو لازم کر دیا کلمہ تقوی ان کے دل میں، اور اس کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کا حل بھی ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، یہ لقد رضی اللہ واقعہ تو بعد میں پیش ہے، لقد صدق اللہ، لیکن پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، یہ سچا خواب تھا، اسی کو پورا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کا ذکر فرمایا کہ خواب میں یہ دیکھا تو مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ امن کے ساتھ، اور جناب کوئی جو ہے سر پر اس طرح کروائیں گے اور کوئی قینچی سے بال کٹوائیں گے، کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے دے کر بھیجا اور اس کو غالب کرے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں، اور عبادت میں آپ اس کو دیکھیں گے رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور عبادت کے نشانوں ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے، اور ان کی مثال جو ہے تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس سورت کو حجرات کہتے ہیں، حجر کمرے کو کہتے ہیں، اور یہ کمرے حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی امہات المومنین کے جو تھے وہ تھے، ان کا نام بھی قرآن میں ذکر آیا، اور اس سورت کے اندر زیادہ آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے آداب بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایمان کی بات تو ہر صورت میں لگتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اور زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ۔ سب سے پہلے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، او لوگوں تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، جو ادھر سے حکم آئے اس کے پیچھے چلا کرو، اپنی بات نہ چلایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور صحابہ بعد میں آنے والے لوگوں تمہاری آواز نبی کی آواز پر کبھی بلند نہ ہو، تمہاری آواز نیچے اور دبی رہے، اونچی آواز نبی کی آواز کے اوپر۔ ان لوگوں کو کان ہونے چاہیے جو کہتے ہیں نبی یہاں موجود کرسی میں بیٹھے، بعض دفعہ کرسی خالی رکھ دیتے، ادھر پیغمبر بیٹھے اور ادھر ہو شور دونوں ہاتھوں سے سپیکر لگا کے، یہ پھر آیت کی کیا مطلب کرے گی؟ جب تم سمجھتے ہو کہ یہیں بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام، آ گئے حضور، کبھی کہتے ہیں حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں ابھی بیٹھے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں، اور موجود مان کر بھی اونچی آواز میں تقریر کرنے سے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنی آواز تمہاری اونچی نہیں ہونی چاہیے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت اتری تو اونچی آواز والے صحابہ گھر بیٹھ گئے، وہ مجلس نبی میں نہیں آتے۔ ایک صحابی کی بڑی اونچی آواز تھی، حضرت عمر کی بھی بڑی اونچی آواز تھی، کہتے ہیں آخر میں بولوں گا میری آواز ذرا اونچی ہے تو اونچی ہو جائے گا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ مقصد نہیں، وہ جو ویسے شور کر کے اونچی آواز کرتے ہیں ہم نے ان کو روکا ہی نہیں کہ بالکل یہ جو ہے جس کی آواز اونچی ہے اور گھر بیٹھ جائے مجلس نبی بھی نہ جائے،
وہ لوگ یغضون اصواتہم پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا اللہ نے امتحان دیا ہے, ان کے دل میں تقوی ہے, ان کے لیے بخشش ہے. اور کچھ لوگ, ایک جماعت باہر سے آئی تھی, چونکہ ان کو آداب پتہ نہیں انشاءاللہ, تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز کرتے ہیں او فلانے فلانے. وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ اخرج الینا, یا رسول اللہ. ان کو علم نہیں تھا ورنہ دے کفر تھا نہ اس قسم کی باتیں کرنا. تو اللہ تعالی نے فرمایا جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پیغمبر کا نام لے کر بلاتے ہیں نا, وہ بے عقل لوگ ہیں. اپنے بڑے کو ایسے نہیں بلایا تھا, انتظار کیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر آتے تو پھر اپنا یہ مقصد پیش کرتے تو پھر ہوتا نا. یہ نہیں کہ وہ جتنے مصروف ہیں نہیں, باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں آؤ آؤ آؤ, یہ تو ٹھیک نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, صحابہ سے دین سیکھا. ان کے واقعات میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں میں صحابہ کے گھر جاتا, دوپہر کڑک رہی ہوتی اور جو ہے گرم ہوا چل رہی ہوتی, اور پتھر جو ہے وہ اڑ کے جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ مجھے لگ رہے ہوتے, لیکن میں دروازے کے ایک طرف بیٹھا ہوں, جب یہ صحابی نکلے گا تو حدیث پڑھ لوں گا. اور جب صحابی نکلتا اپنے مقصد کے لیے باہر, دیکھا ہوا ابن عباس بیٹھے, یار جب آئے تھے بتا دینا تھا, ہاں ہم آپ کو بلا لیتے یا ہم آپ کے پاس آئے. کہنے لگے نہیں, یہ میں طالب علم کے آیا ہوں, میں اس غرض سے نہیں ہے میں کہ نبی کا بھائی ہوں یا یہ ہوں, کیونکہ بھائی لگتے تھے. میں تو اس واسطے ہیں جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے گنجائش نہیں کہ استاد کو بلائے, طالب استاد کے پاس جاتا ہے نہ کہ استاد کو اپنی طرف بلاتا. اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ایمان والوں جانچ پڑتال کر لیا کرو. بعض دفعہ ایک مستور اور حال آ جاتا ہے, بات کرتا ہے اور تم اس کی بات کو مان کر آگے عمل کرنا شروع کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے. ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قوم کے پاس بھیجا, لیکن ان کی اور اس کی دشمنی تھی, لیکن آپ کے حکم کی وجہ سے چلا گیا. ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے پاس جہاد اس کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کے لیے آ رہا ہے, نبی کا بھیجا ہوا, وہ استقبال کے لیے نکلے. وہ تو نکلے استقبال کے لیے کہ اب نبی کا بھیجا ہوا آ رہا ہے, یہ نہیں کہ ہماری دشمنی والا کوئی آ رہا ہے, نہیں, نبی کا جو ہے نمائندہ آ رہا ہے. انہوں نے استقبال کے لیے باہر وہ نکلے. اس کو وہ خوف ہو گیا, دیکھو یہ پہلے آ رہے ہیں تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بھاگ کے دوڑ کے واپس آ گیا اور آ کر کہہ دیا جی وہ مجھے تو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. صحابہ نے کہا یہ کون ہوتے ہیں قتل کر, تیاری کرو, پکڑو ان کی ان کو جا کے ابھی انہیں لڑتے ہیں ان کے ساتھ. بعد میں پتہ چلا نہیں جو وہ تو استقبال کے لیے نکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں یہ فرما دیا, بات جو کان سے سنی فوراً اس پر عمل نہ کیا کرو, پہلے تحقیق کر لیا کرو صحیح ہے کہ نہیں ہے, ورنہ بعد میں تم خود ہی پچھتاتے. اس کے بعد صحابہ کے ایمان کو اللہ اکبر ایسا اللہ آپ نے بیان فرمایا, ہوئے ہوئے ہوئے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا یہ لوگ صحابہ جو ہیں اللہ نے ایمان کو ان کے دل میں محبوب بنا دیا, اور ان کے دل میں سب سے خوبصورت چیز ایمان اور تقوی ہے, اور ان کے دل میں سب سے زیادہ مکروہ اور بری چیز فسق اور کفر ہے اور نافرمانی ہے. یہ لوگ راشد ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں, اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ, اور وہ سارے احکام, اگر دو جماعتیں مسلمان کی آپس میں لڑ پڑے نا تو تیسری جماعت کو چاہیے کہ ان کے اندر صلح کرائے, سمجھائے جس کا قصور ہے اور یا نہیں جو ہے صلح کر ڈالے. اگر ایک جماعت اکڑ گئی ہے کہ نہیں میں صلح کرانے والے کی بات بھی نہیں مانتی, تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو. کیوں نہیں مانتے, وہ مان لیں. ہاں جب وہ مان لیں تو پھر یہ نہیں کہ تم پھر
अकड़ी जाओ कि नहीं हमारी बात क्यों नहीं मानी, ज़रूरी तुम्हें मानना है, नहीं फिर तुम रुक जाओ और फिर जनाब उनके दरमियान सुलह करो, अल्लाह ताला को पसंद है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम, अगर मुसलमान सारे भाई हैं और आपस में भाइयों के दरमियान इस्लाह होनी चाहिए, तकवा इख्तियार करो, रहम की जाए। ईमान वालों, एक कौम मर्द मर्दों के साथ और औरतों के साथ मजाक न करे। मुँह में हो सकता है जिसके साथ मजाक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो इनसे बेहतर हो जो मजाक करते हैं। और जनाब तुम एक दूसरे के ऐब न तलाश करा करो, उनको जो है उनको एक दूसरे को तुम ऐसे लक़ब न दो जो उनको बुरे लगते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम बदगुमानी से दूर रहा करो। भला तजस्ससू, लोगों के ऐब ढूंढने में तोहमे न लगा करो, और तुम गीबत न किया करो। गीबत इतना बुरा चीज़ है जैसा कि कोई आदमी अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए, उसको ना पसंद करते हो तो फिर गीबत क्यों करते हो। जो हो गया तुमसे तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम, और लोगों ये खामखा तुम एक दूसरे से जो है कहते कि हम बड़े हैं, तुम सब को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा जो जड़ है तुम्हारी वो एक ही है। बाद के अंदर कबीले तुम्हारे बनाए सिर्फ तारफ के लिए, कोई सैयद है, कोई कुरैशी है, और कोई भट्टिया है, तो कोई मियाँ है, कोई अराइया है, कोई फलान है, ये तो सिर्फ पहचानने के लिए हैं। मुसलमान तो सारे एक नाम के साथ हैं। ये सिर्फ कौमें और कभी बंदे के पहचानने के लिए चीज़ें होती हैं। सुन लो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वही होगा जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। वो कुरैशियों से सैयदों से ताल्लुक़ रखता हो या किसी नीच कौम से ताल्लुक़ रखता हो, जिसका वो तकवे में ऊंचा है वो अल्लाह के यहाँ उसका शान ऊंचा है। कुछ लोग देहात से आए और अपने जो है कुछ मुतालबे किए और एहसान लगाए, हम तो मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला फरमाए इस तरह एहसान न लगाओ, ये अल्लाह का एहसान है कि तुम्हें तो भी तौफीक दे दी, हालांकि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान रासिख ही नहीं हुआ। मोमिन तो वो होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, फिर शक भी न पड़े और माल जान देकर जिहाद करें, ये सच्चे मोमिन हैं। क्या तुम अपना दीन हम बताना चाहते हो अल्लाह को? अल्लाह के पास तो इल्म सारी चीज़ों का है। फिर दूसरा, तुम एहसान जितराना चाहते हो, अल्लाह ने इस्लाम तुम्हारे पर एहसान किया है कि तुम्हें इस्लाम की तौफीक दी है। अल्लाह ताला ज़मीन आसमान के तमाम गैब को जानता है और तुम्हारे अमल को भी देख रहा है। काफ वल कुरान मजीद बल अजीब अंजाम, शुरू में कुरान पाक की तरगीब है और फ़राइज़ रसूल का बयान है। काफिर कहते हैं ये अजीब आदमी एक इंसान होकर हमें हिदायतें देने के लिए आया और कहता है हम मर जाएंगे दोबारा जिंदा हो जाएंगे, ये तो दो बात ही मानने की काबिल नहीं है। इसको कह दो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं जो ज़मीन के अंदर जिस्म इनके इंसान की अज्जा मिल जाते हैं तो अल्लाह ताला एक एक जुज़ को इकट्ठा करके इंसान बना देंगे। देखते नहीं आसमान की तरफ ऊपर तुम जो है तुम्हारे पैदा किया, कितना खूबसूरत बनाया है, इसके अंदर कोई शिगाफ और कोई दरार कहीं नहीं है, और ज़मीन को उसने बिछाया, उस पर पहाड़ जो है उसके ऊपर पैदा कर दिए हैं और उस ज़मीन में से रौनक जोड़े अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं और हम बारिश बरसाते हैं, बरकत वाला पानी होता है, इसके साथ बाग और खेतियाँ उगाते हैं काट कर, तुम गले घर ले जाते हो और ऊंची खजूरें जो साल हा साल खड़ी रहती हैं उनको काटना नहीं पड़ता, सिर्फ फल काटते हो। ये सब रिज्क है बंदों के लिए। जो ये काम कर सकता है वो दोबारा इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। हाँ, कज़्ज़बत क़ब्लहुम, फिर तकरीब तुमसे पहले कौमें नूह, साबिर, रस, समूद, आद, फिरौन और लूतियों ने और असहाबे ऐका ने और कौम तुब्बा ने भी ये क्या है तकज़ीब की थी अपने पैगम्बरों की और सब हलाक हो गए थे। अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम पहले दफ़ा पैदा करने के साथ थक गए तो तुम थक जाते हो? अल्लाह तो कभी थकता नहीं है। या इंसान के जो हैं अज्जा मिलजुल जाएंगे वो हम ढूंढ नहीं सकेंगे, ये भी बात नहीं है कि ज़र्रा हमारे इल्म में है।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر جو وساوس اٹھتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی شارک کے سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس کا سارا کچا چٹھا جمع کیا جا رہا ہے، 2 فرشتے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ، وہ یہ منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ لکھ لے گا۔ جب یہ قیامت ہوگی تو یہ وجاء سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی آئے گی، یہ حق ہے، اور کہا جائے گا یہی وہ موت ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ سور پھونکا جائے گا، یہی وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس آئے گا، اس کے ساتھ 2 ہوں گے، ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا، دوسرا گواہی دینے والا ہوگا۔ اسے کہا جائے گا تو غفلت میں پڑا ہے، آج ہم نے تیری نظروں کو تیز کر دیا، ذرا میدان محشر کے اندر نظر دوڑا، آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے۔ اس کا کرین، اس کا ساتھی کہے گا یہ میں تیار، یعنی فرشتہ جو اعمال نامہ تیار کر کے آیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ اس کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کے اندر تو ساری خرابیاں، اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ منع للخیر تھا، یہ حادثت میں نکلنے والا تھا، یہ شک میں پڑنے والا تھا، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، اس کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دو۔ ادھر شیطان کہے گا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ اپنے کسی مقصد کے لیے میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، اب جھگڑو نہیں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا جیسے آؤ گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ہماری بات بدلہ نہیں کرتی، نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جہنم کو کہیں گے ہم کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ ہے اور تو میں تو خالی پڑی ہوں۔ اتنے کافر مشرک وہ ڈال دیے جائیں گے، اتنی یہاں تو نا تھوڑا سا جلوس وغیرہ نکلے تو جیلیں بھر جاتی ہے نا، پھر جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ ایک جہنم ہے، وہ ساری کائنات کے مشرک وہ جو گناہ گار سب ڈال دیں گے، پھر پوچھیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا بھرنے کا، جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی، تو پوچھیں گے، وہ کہے گی میں خالی پڑی ہے، کوئی تو لے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی اس میں رکھ دیں گی، تو وہ کہے گی بس اب بھر گئی۔ اور کوئی یہ سمجھے اللہ جہنم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتا ہے، وہ بس اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کیا عزت دی۔ جنت حالانکہ ایک جگہ ہوتی ہے، بندے وہاں جاتے ہیں نا، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت کو قریب کریں گے مومنوں کے۔ واہ بھائی، عزت ہے نا، عزت کی ہے، ورنہ تو بندے ہی جائیں گے نا جنت کی طرف، نہ کہ جنت کو ادھر لایا جائے گا، تو جنت کی طرف لوگ ہی جائیں گے۔ اور کہا جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بن دیکھے ڈرتے رہے اور قلب سلیم اور منیب کے ساتھ ہے، انہیں کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، اور جو چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا، اور اس کے علاوہ جو نہیں بھی چاہو گے ہم اور بھی دیں گے۔ اللہ، پہلی قوموں سے درد دیکھو، تم اکڑے ہوئے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ اکڑے ہوئے تھے، جنہوں نے زمین کو چھان مارا، لیکن ہم نے جب ان کو پکڑا تو ان کو چھڑا کوئی نہیں سکا۔ ہم نے آسمان زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم نہیں تھکتے۔ اے پیغمبر آپ صبر کریں، لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، کوئی بات نہیں سنیں، آپ اس کی جگہ تسبیح بیان کریں صبح و شام، ہر ویلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور خاص کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مانگیں۔ اور ایک قیامت کے دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا قریب سے، اور لوگ اس کی آواز کو سنیں گے، اور یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، اور ایک چیخ پڑے گی، آواز آئے گی، اس وقت دوبارہ لوگ اٹھیں گے، انا نحن نحیی، ہم بھی زندہ کرنے والے ہیں اور موت دینے والے ہیں، ہماری طرف سب لوگ انہیں واپس آنا ہے۔ زمین پھٹ جائے گی، جلدی سے لوگ وہاں سے نکلیں گے اور جا کے جو میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔
نحن عالم ما یقولون، ہم جان رہے ہیں جو مجھ کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخیر، آپ جبار نہیں ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں قرآن کے ساتھ جو ڈرتا ہے میرے عذاب سے. والذاریات ذروا، قسم ہے اس ہوا کی جو اڑاتی ہے، پتھروں کو اڑاتی ہے اور بادل کو لے آتی ہے اور آسانی سے چلتی ہے. یہ مختلف قسم کی فالمقسمات اور تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اور جو تم عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. قسم ہے اس آسمان کی جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا ہے. تم ایک اختلافی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت میں کریں گے. اور جو اٹکل بچوں والے لوگ ہیں وہ خواہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ پوچھتے ہیں کب بدلے کا دن ہوگا. فرمایا وہ دن وہ ہوگا جب تمہیں جہنم کے اوپر لے جا کر آزمایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ چکھو تم اپنی گمراہی کا بدلہ. اور اس کے مقابلے میں جو جنتی لوگ ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. چشمے ہوں گے، باغات ہوں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کو لینے والے ہوں گے اور اللہ دینے والا ہوگا. کیونکہ یہ دنیا کے اندر بڑے نیک تھے اور رات کو کم سوتے تھے، رات کو نیند نہیں کرتے، اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے. صبح کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے اور اپنے مال میں سے سائل کو، مانگنے والے کو بھی دیتے، جو نہیں مانگتا اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے گھر پہنچا کے آتے تھے اپنا مال. اور زمین کے اندر بہت سی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں موجود ہیں، دیکھتے کیوں نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان کی طرف سے جو ہے منتخب ہو کر کے آتا ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ضرور تمہیں ملے گا. قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات ایسے ہی سچی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو. یعنی تمہیں اپنا بولنا سننا حق نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے. تمہارے پاس مہمان ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں آئی؟ جب وہ ان کے پاس آئے، سلام پیش کیا، تم نے سلام کا جواب دیا، اور دل میں سمجھا یہ قوم منکر ہے کیونکہ یہ کھانا ہی نہیں کھاتے. کیونکہ وہ تو موٹا سا بچڑا جو ہے بھون کے لائے تھے، ان کے قریب کیا، انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں ہیں. انہوں نے ڈر محسوس کیا یہ کہیں دشمنی کرنے کے لیے لوگ تو نہیں آئے. انہوں نے سمجھ لیا تو کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے سنی اور وہ سامنے آئی اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا، لوگ تو کیسا کہتے وجہ حضرت ابراہیم کی بیوی پیٹی. اور اللہ کے بندے خوشی کے وقت بھی کوئی پیٹتا ہے؟ یہ تو عورت کی عادت ہوتی ہے، جب تعجب کی بات ہو تو ہاتھ منہ پہ یوں رکھ لیتی ہے. یہ تو اس کا ذکر فرمایا، نہ کہ پیٹنے کا، سینہ کو بھی کرنے کا. عجیب قرآن سے کہتے ہیں دیکھو پیٹنے کا قرآن میں آیا ہے. وقالت عجوز الحکیم، کہنے لگی میں تو بڑی اور حکیم ہوں، باج ہوں. وہ فرشتے کہیں گے واقعی ایسے بات ہے، لیکن اللہ قادر ہے بوڑھوں اور باجوں کو بھی بچہ دے سکتا ہے.